بكى الإحسان بدمعه وشكى المجنون من ضياعه فأنت له سللت حساما يا إمامي أنت عنوان الكمال في الصفات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ نماز جو دوبارہ سے پڑھی چلنی چاہیے اور جماعت ہے تو حکم جماعت آ کر اس کو شامل کر لے گا۔ یا مثلا دوسری مثال کہ اعادہ معادہ میں سے 2 رکوع کیے، کیا باطل؟ کیونکہ جماعت میں تو باطل نہیں ہے۔ مثلا اس نے سر اٹھایا اور دیکھا کہ نماز امام جماعت رکوع میں دوبارہ چلا گیا۔ معادے کا مطلب وہاں پر ہے کہ جماعت کے باہر کا کوئی عمل اگر اس نے انجام دیا تو اعادہ کرنا ضروری ہے۔ وہی دلیل جو معادے کے لیے منع کرتی ہے کہ جماعت پہ ضرورت نہیں ہے۔ جب تمام احکام جماعت یہاں پر آ جائیں گے، یعنی اس حکم کو اہمیت حاصل ہے باقی تمام احکام پہ، یعنی یہ حکم باقی سب کے اوپر نافذ ہو جائے گا۔ جہاں جس طرح دلیل جو ہے وہ جماعت کو فرادہ میں تبدیل کر دیتی ہے، وہی دلیل یہاں پر بھی آتی ہے۔ پہلے اس سے فرادہ پڑھی، اب جماعت سے پڑھ۔ دلیل کہہ رہی ہے کہ جائز ہے، اگر دلیل کہتی تو ہم نہیں کہہ سکتے تھے کہ مشروع ہے، جائز ہے۔ نماز جماعت عدول کرنا فرادہ سے صحیح ہے کیا؟ یہ کیسے؟ یہ قید کہاں ہے؟ نہیں، ہاں جب دلیل نے کہا کہ اس نماز فرادہ کو جماعت کے ذریعے سے اعادہ کر لو تو اسی دلیل سے آ کر دوسرا حکم بھی صادر ہو جائے گا۔ میں کہہ رہا ہوں لیکن فرادہ جو پہلے سے فرادہ تھی اس کو پڑھا ہے، نہ کہ وہ فرادہ جو پہلے جماعت تھی بعد میں فرادہ ہو گئی۔ جب شاعر نے کہا جماعت تو جماعت کے دیگر احکام آ گئے گے یا نہیں آئیں گے؟ آ جائیں گے۔ یہ کہاں سے آ رہی ہے بات جو آپ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں ظہور ایسا ہونا چاہیے جو آ کر دلیل کو ثابت کرے۔ جب دلیل نے کہہ دیا کہ یہ جماعت ہے تو وہ تمام دلائل کے اوپر آ کر یہ جو ہم نے کہا ہے یہ اموال میں ہے کہ ایک مرد اور 2 عورتیں، طلاق میں دو مرد گواہ چاہیے۔ یہ جو آپ نے ٹکڑا کہا ہے اس کو بیان کر رہا ہوں۔
یہ جو آپ نے کہا کہ ایک مرد کے مقابلے میں 2 عورتیں ہیں، یہ وہاں ہے یا اموال کی؟ طلاق میں 2 مرد چاہیے. مگر یہ کہ عقد میں یہ وکالت شرط کر دی ہو، بغیر عزل کی وکالت شرط کر دی گئی ہو عقد میں، الا یہ صحیح نہیں ہے. طلاق کے لیے جو حکم ہے وہ یہ کہ مرد کے ہاتھ میں. جہاں بھی شارع نے کہا ولی یعنی ولی شرعی مگر حج، خالی حج میں دوسرا، حج میں دلیل خاص ہے. مثلا ممکن ہے کہ کوئی پڑوسی ہمسایہ کسی بچے کو حج پہ لے جائے ولی بن کر، وہاں ہمسایہ پڑوسی تو باہر بھی نہیں لے آ سکتے. لیکن اگر یہ باپ نے اجازت دے کر پڑوسی کے ساتھ بھیجا ہے حج کرنے، تو اب کون اس کی ولایت، کس کے پاس ولایت ہے؟ کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ کلمہ ولی آیا ہے حج میں، ولی جس کے پاس ولایت ہو. میں نے عرض کیا کہ ہر جگہ شاعر نے جہاں بھی ولی کا ولی شرعی ہے مگر حج چکے تو اس کا حکم الگ ہے. میں نے عرض کیا نا کہ حج استثناء ہے. جہاں ولی کہا ہے ولی شرعی مگر دیکھ دلیل مراد مصاحب کے حج ہے. کون دے گا کفارہ؟ ہر جگہ ولی جہاں کا آیا ولی شرعی. اگر عورت عاقل بالغ ہے اس کو خود سے اجازت دینی پڑے گی اپنے جس کے لیے آپریشن ہونا ہے اگر خاتون کو شوہر. اور اگر ہاں بے ہوش ہو گئی تو پھر حاکم شرع اس کا ولی ہے. اگر وہ ڈاکٹر عمومی ایک حاکم شرع سے اجازت لے چکا ہے عمومی طور پہ تو کیوں کوئی حرج نہیں، کوئی علت نہیں. اگر اس کی شان کے مطابق ہے کہ وہ شان کو دے، ماں کو دے، شان کے مطابق دے کہ ماں کو دے پہنے، دے کوئی حرج نہیں ہے. تو اس کے حساب سے ہو یعنی اس کی حیثیت کے حساب سے کوئی حرج نہیں ہے. تو جس کو دے رہا ہے اس کی شان کے مطابق ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. یہ خرچ میں آ جائے گا اور اس کے اوپر خمس نہیں ہے. جیسے کسی کے مہمان آ جائے اپنے مہمانوں کو ہدیہ دیتا ہے، یہ خرچ ہو جائے گا. عرف میں اگر وہ خرچ پہ حساب ہو اور شان کے مطابق ہو تو پھر اس پہ خرچ، حتی جو زوجہ کو دے، بیوی کو دے، بیوی کی شان کے مطابق ہو. مثلا ایک شوہر ایک تاجر ہے، اس کی شان زیادہ ہے، اس کی بیوی جو ہے کسی دختر کسی بڑے تاجر کی بیٹی ہے تو اس کی شان بھی اوپر چلی جاتی ہے تو اسی حساب سے دے سکتے. تو یہ خرچ میں آ جائے گا اور خرچ کے اوپر خمس نہیں.
اس طرح سے نہ ہو کہ غیر متعارف ہو جائے، نہ اس لحاظ سے جس نے دیا ہے اس کے لحاظ سے، نہ جس کو دے رہا ہے اس کے لحاظ سے، یعنی شان کے خلاف نہ ہو، شان سے بہت اوپر نہ ہو۔ اگر اس کی شان کے مطابق ہے تو کوئی حرج نہیں۔ جو موارد متعارف ہیں عموم میں عام طور سے وہی ہے، بالکل ویسے ہی جیسے مزہ اس کا نام ہے یا نہیں؟ مزہ یعنی گزرا ہوا۔ اگر اس نے تلبیہ کہا ہو، شک کرے کہ صحیح کہا یا نہیں، کہاں پر فراغ؟ کیونکہ اس سے گزر چکا ہے، اس جگہ سے گزر چکا ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ فرق کیا ہے؟ چاہے شک کرے کہ عمل انجام دیا ہے یا شک کرے کہ عمل صحیح انجام دیا ہے کہ نہیں، دونوں میں مواقع کا ہے جملہ، یعنی گزر گیا ہے مقام، وہاں بھی استصحاب ہے، یہاں پر بھی استصحاب ہے۔ اگر آپ کہیں، اگر اس کو آپ قائل ہو جائے تو پھر ہر جگہ قائل ہونا پڑے، کیونکہ ایک روایت میں ہے کہ وَدَخَلْتَ فِي غَيْرِ، یعنی دوسرے میں عمل میں داخل ہو جائے، اس پہ فتویٰ بھی دیا ہے لوگ۔ اگر اس کو ہم قبول کر لیں تو پھر ہم کہ غیر کے میقات سے گزر جانا غیر ہے یا نہیں، دوسرا عمل ہے یا نہیں، کہ یقیناً ہے غیر ہے، کیونکہ جگہ سے گزر چکا ہے۔ چاہے لازم نہیں کہ وہ غیر واجب ہو، دوسرا عمل واجب ہونا ضروری نہیں ہے۔ مثلا شک کرے کہ عقد پڑھا ہے کہ نہیں، احسن، بس واجب ہونا ضروری نہیں ہے۔ اب یہ نہ کہیں کہ واجب عمل، مرزا نائینی نے اس کو قبول نہیں کیا، تصریح کیا ہے کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اس میں۔ کیوں نہ کہیں ہم اس بات کو؟ اشکال کیا ہے اس میں؟ اس لیے گیا کہ جمرے کے اوپر کنکریاں مارے، اب جب لوٹ رہا ہے کہ شک کر رہا ہے کہ اسے مارا کہ نہیں، یا شک کر رہا ہے کہ 6 مارے یا 7، فرق کیا ہے؟ وہاں بھی استصحاب عدم ہے، اگر یہاں پر استصحاب ہے تو وہاں پر بھی استصحاب ہے۔ یہ خلاف ہے، قاعدے کے خلاف ہے۔ ہر جگہ بعض نے کچھ نہ کچھ کہا۔ بحث یہ کہ مضع کا لفظ یہاں پر چلے، صدق کرے گا کہ نہیں، گزر گیا اس مقام سے یا نہیں۔ اب بحث یہ کہ مضع یعنی مضع بنائی، یعنی جو جگہ گزری ہے۔ صاحب عروہ نے کہا ہے، اور ایک جماعت نے اس کو قبول بھی کیا ہے، ان کے حاشیہ کرنے والے، اگر کسی شخص کی عادت یہ تھی کہ حدث کے بعد کہ وہیں استنجا کرتا تھا، وہیں تطہیر کرتا تھا، کیونکہ سابقہ ایسا تھا کہ الگ الگ مقام تھے اس کے لیے۔ اب نماز پڑھ رہا ہے، نماز میں شک کر رہا ہے کہ اس نے استنجا کیا کہ نہیں، عروہ کہتی ہے وہاں کہ اس پہ مضع کا لفظ تطہیر ولو یہ مضع شرعی نہیں۔ میں نے لہذا عبد کہ فرق نہیں پڑے گا استبراء یا استنجا میں، بعض نے اعتراض کیا ہے اس پہ۔ عروہ میں ہے یہ،
لیکن حاشیہ کر کہ جہاں تک مجھے یاد ہے کئی بھائی علماء نے بعض میرے بھائی نے بھی اس چیز پہ حاشیہ لگایا کہ کیا فرق ہے کہ بنا میں کہ یعنی گزرنے کا لفظ صدق کر رہا ہے مقام سے گزرنے کا، تو پھر کیوں اشکال ہے؟ ہم لوگ علمی بحث کر رہے ہیں کہ کس نے کیا کہا، اس کی بحث نہیں کر رہے ہیں۔ اگر مضا یعنی گزرنے کا، مقام سے گزرنے کی بات صدق کر رہی ہے تو پھر فرق نہیں کہ واجب ہے یا مستحب عمل ہے۔ دس قدم نہ گئے آپ، 10 فرسخ گئی، اس رو حرج بھی نہیں ہے، اس کے پاس گاڑی بھی ہے۔ ایسی مثال نہ کریے جس کی وجہ سے دوسرا مسئلہ آ جائے۔ نہیں، 10 قدم شاید موضوع کا حکم نہ آئے باہر نکلنے کا، لیکن 10 فرسخ بہرحال ہے۔ اس عمل میں جس میں اجزاء ہوں، مثلا جس میں ایک عمل کرا دوسرے عمل میں داخل ہو، جیسے رکوع سے گزر کے قیام میں چلے گئے، قیام سے رکوع یا سجدے میں چلے گئے، وہی پوچھ رہے ہوں۔ یہ بھی وہی بات کا ظاہراً علمی لحاظ سے کوئی اشکال نہیں ہے اس میں، گزر گیا جس مقام سے اس پہ کوئی شک، چاہے وہ واجب سے واجب میں ہے سے چلا جائے یا مستحب سے مستحب میں چلا جائے، کسی قرات سے قنوت، اب قنوت میں شک کرے کہ قرات کی کہ نہیں، مثلا کبھی واجب سے مستحب ہے یا مباح سے واجب کی طرف ہے یا مکروہ ہے، گزرنا مضاء یعنی ایک مقام سے دوسرے مقام میں داخل ہو جانا ہے، ایک عمل سے دوسرے عمل میں داخل ہو جانا۔ شک کر رہا ہے کہ اس سے انجام دیا کہ نہیں، یہاں پہ اصالت کی کئی اصلیں، یہاں پہ اصالت غفلہ، بہت سے اصول عقلائی یہاں پر آ جائیں گے جہاں پر فقہاء اس سے استناد کرتے ہیں، وہی ہے جیسے رمی جبرات کرتا ہے، اسے شک، اسے مثال کے طور پر شک کرے کہ میں نے رمی کی کہ نہیں کی، اصل عدم ہے، یعنی اسے حتماً کی ہے، بھولنے کی مسئلہ اس کے اوپر آ گیا ہے۔ کلام وہی ہے، صرف مثال کو دینا یا اس کی تفسیر کرنے سے حل نہیں ہوگا، مگر یہ کوئی اور مشکل آ جائے۔ اگر آپ نے کہا کہ مضاء یعنی ایک مقام سے دوسرے عمل میں داخل ہونا، اس سے کوئی مسئلہ نہیں۔ مثال کے طور پہ اس کی بنا یہ تھی، اس نے سوچا یہ تھا کہ میں طواف کر کے ہوٹل جاؤں گا، اب یہ ہوٹل جا رہا ہے، اب شک کر رہا ہے کہ میں نے طواف کیا ہے یا نہیں کیا، مقام سے دوسرے عمل میں جا رہا ہے، اب شک کا کوئی فائدہ نہیں، اس سے طواف یقیناً کیا ہے، یعنی بنا رکھے گا کہ طواف کیا ہے۔ بس کیوں نہیں، جب جیسے سجدے میں شک کرتا ہے کہ رکوع کیا ہے نہیں کیا، اصل یہ کہ اسے کیا۔ صاحب عروہ تو حرف بے حرف کہہ رہے ہیں کہ صدق کرتا ہے۔ صاحب کفایہ نے تشریح کی ہے، دوسروں نے بھی اصل تصریح کی ہے، اس کی باقاعدہ تصریح کی، کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ اس سے استناد نہیں کرتے، لیکن وہ خود اصل صحت کی دلیل ہے، اطلاقات مطلق ہونا روایت کا آ کر اس مسئلے کو حل کر دیتا ہے۔ شاہد اگر پیسے، اگر واجب شہادت ہے، واجب گواہی ہے تو اجازت نہیں ہے پیسے لے، اگر واجب گواہی ہے اور اس کے اوپر واجب ہے شواہد، کیونکہ اگر اس نے کسی چیز کو دیکھا ہے تو اقامت شہادت واجب ہے، تو مشہور یہی کہ اس کو اجازت نہیں ہے،
البتہ بعض اشکال کی ہے واجبات عبادی میں اجازت اخذ کرنا کسی اجرت کی جائز نہیں. اس کے اوپر واجب ہے کہ مثال کے طور پر شہادت دینا، تو اجرت لینا شہادت دینے کی جائز نہیں ہے، یعنی گواہی دینے کی. کیوں نہیں؟ اطلاقات آ کے مسئلے کو حل کر دیتے ہیں. جب کہتا ہے کہ باپ کا حق ہے کہ اپنے بیٹے کی نظر کو حلال کر دے، کوئی حرج نہیں، چاہے بیٹا کہہ کر کے کام کرے یا عمل کرے، مگر یہ کہ کوئی ایسا عمل کرے جس سے دلیل منصرف ہو جائے، وہ ایک الگ بحث ہے. کیوں جائز نہیں؟ اگر اس طرح سے جھوٹی روزہ رکھا ہے تو نہیں، لیکن اگر اسے واقعاً روزہ رکھا ہے اور شوہر آ کے کہے کہ نہیں کھولو تو کوئی حرج نہیں. اگر ہم کہیں کہ ہم کہتے بھی ہیں کہ یہ شعائر ہیں تو کوئی فرق نہیں، سب ایک جیسے ہیں، اس جہت پہ سب ایک جیسے ہیں. قاعدہ تجاوز و یہ سب استصحاب سے ہی آئے، یہ آیا اسی لیے کہ استصحاب کو ہٹا دے. صرف ایک بحث ہے کہ دوسرے عمل میں مشغول ہونے کا مسئلہ حل ہے یا نہیں. یعنی مثلا قنوت پڑھ رہا ہے، میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی موافق ہو، حتی ان کے شاگرد موافق نہیں کہ مثلا کوئی قنوت مستحب ہے، شک کر رہا ہے کہ اسے قرات کی ہے یہ قرات نہیں کی ہے. مرزا عنانی کا کہنا ہے کہ واجب ہونا چاہیے، یعنی واجب نہیں، لیکن وہ باقیوں نے اس پہ اعتراض کیا. استصحاب اپنی جگہ پر ہے. مرزا عنانی یہاں پہ قید کر رہے ہیں قاعدہ تجاوز کو کہ واجب سے واجب ہو، واجب سے مستحب نہ ہو. انصراف حتی اگر مستحب کو اس نے انکار ہم کر دیں تب بھی نہیں. عرض کردم صاحب عروه یه مورد رو خودش فتوا میده، غالبا هم قبول کردن، حاشیه نکردن. این 41 حاشیه رو ببینید، حاشیه نکردن که کسی که تصمیمش این بوده عند الحدث همونجا تطهیر کنه، یعنی استنجا یعنی تطهیر. اما حالا مثال کے طور پر ہمیشہ اس کی عادت تھی کہ وہ تطہیر کرتا تھا ہمیشہ، اب اس کو شک ہو رہا ہے آج اس نے تطہیر کیے نہیں، استثار کیا کہ تطہیر نہیں کیے، کیونکہ حدیث ہے حدث کے اوپر اور شک ہے طہارت. صاحب عروہ کہہ رہے ہیں کہ بنا اس کی اس بات پر تھی کہ ہمیشہ وہ استنجا کرتا تھا حدث کے وقت ہمیشہ، تو اس شک کے اوپر اعتنا نہ کرے، مزہ کا حکم آ کر اس کو حکم. اینو خود صاحب عروه قبول کرد، با اینکه نه واجب نه مستحب رفتن
به طرف وضو که نه واجب نه مستحب وضو بعض کہتے ہیں کہ نہیں واجب سے واجب اور لیکن میرا نظریہ اکثر کا نظریہ یہی ہے کہ نہیں، کسی سے بھی صرف ہو جائے کہ اپنے مقام سے یعنی ایک عمل سے دوسرے مقل میں دوسرے عمل میں مشغول ہو گیا تو صحیح ہے. اونجا شک میکنه مضا صدق میکنه، اگر لازم نیست نه واجب باشه نه مستحب باشه. حتی عرض کردم مضای بنایی که هم بحث استنجا هم مضای بناییه دیگه. صحیح. بله نه محل خلاف یہ روایت داره ایک روایت ہے اس کے خلاف، باقی روایت میں کل ما اشکرت فیہم ما قد ایک خلافی غیر ہے، ایک میں ہے باقی میں نہیں ہے، مشهور به همین باقی نے اطلاقات پہ عمل کیا ہے. در خلافی غیره و بعضی گفتن اما همه نگفتن. چه اشکال داره؟ کیا شک کوئی اشکال ہی نہیں لا ہے. اشکال فی، اما بحث سر اقامه شهادت. بحث یہ ہے کہ گواہی کا اقامہ کرنا، بیان کرنا. بله نه حتی به عنوان حتی مرحوم اخوی نے بیان کیا اس کو. ما دلیل داریم این واجبه در عبادات پول گرفتن براش جایز نیست، چون خلاف کیونکہ اصل قربت ہے، خلوص ہے. یا خلاف خلوص اگه قربت هم باشه. غیر عبادت میں واجبات مقاصد میں شیخ نے بیان صنعات و مسئلہ یہ حرف یہ واجبات کفائیہ، لیکن اس کے لیے پیسے لیتا ہے. اگر شہر میں کوئی نونوائی نہ ہو، کوئی شہر میں کوئی لوہے کا کام کرنے والے تو یہ واجب کفائی ہے، لیکن یہ واجب عینی ہو جائے گا. تو کیا یہ واجب ہے تو کیا فری میں کریں؟ نہیں، ان کی بات نہیں ہو رہی. برای عبادت اونجا چون قصد قربت میاد، اما شخص پول بگیره مثلا شخص پیسہ لے کے اپنی نماز خود سے پڑھیں، دائی الدائی ہے اپنی چیز کے لیے دعوت دے رہے. بالنتیجہ راست دائی کا یہی مطلب ہے، ایک دائی ہے یعنی دعوت دینے والا، ایک ہے قید. آپ کے پاس ایک مہمان آیا ہے، آپ نے گئے مہمان کے پاس 10 لوگوں کا کھانا، آپ نے اس سے کہا میرے لیے مہمان آئے، آپ نے قید نہیں کیا کہ اب آپ جب واپس لوٹ کے گئے تو آپ کے مہمان چلے گئے، تو کیا آپ واپس لے کے جا کے دے سکتے کہ مہمان چلے گئے واپس لے لو؟ اگر آپ نے یہ شرط کر دی ہوتی کہ اگر مہمان چلے گئے تو میں کھانا واپس کر دوں گا تو یہ شرط صحیح ہے، لیکن صرف خبر دینا شرط نہیں ہے. مثال کے طور پہ رسالہ چھاپ کے لوگ دیتے تھے مریض کو، کہ اصرار تھا ان کا کہ نماز استجاری باطل ہے، کوئی قصد قربت نہیں ہے. ایک بحث تھی باقاعدہ. اینایی که نماز حاجت میخونن قصد قربت ندارن، چه نماز حاجت برای حاجتش داره میخونه. تو کیا نماز اجارہ قرب قربت نہیں؟ قربت ہے تمام جگہوں پہ. در همه جا. کیا فرق حج اور نماز میں کیا فرق ہے؟ خصوصیت داره کیا حج میں کوئی خصوصیت ہے؟ حج خصوصیت چیه؟ میدون حضرت جزئی حضرت نے ایک جزئی مثال دی ہے، ورنہ حج بھی عبادت ہے، نماز کی طرح ہے، جیسے روزہ عبادت ہے، جیسے روزہ ہے حج عبادت. عمومات مگه ما لازم داریم هر کیا ضروری کہ ہر چیز پہ ائمہ نے عمل؟
خودشون فرمودن علینا हमारे खुद उन्होंने कहा कि हमारे लिए कौल है जो उसूल है और बाकी तुम उसको समझो. خطوط عامه به قول عربی یعنی यानी उमूमी बहस आइमा ने बयान की है. उलमा कहते हैं कि नहीं यहाँ पे ले ले कोई मसला नहीं है. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. سال روز وفات بزرگ مرد حضرت ابو طالب پدر امیر المؤمنین علیهم السلام، کسی که مدافعان سرسخت پیغمبر بود. آسمان از عمق دریا باز گوهر را گرفت، دل از این غم بر لب آمد تا که دلبر را گرفت. یا ابو طالب فراقت با دل حیدر چه کرد، رفتی و با رفتنت غم قلب حیدر را گرفت. حامی قرآن و یار مصطفی از دست رفت، نه بگو امروز اجل جان پیغمبر را گرفت. عرشیان در ماتمت رخت سیه پوشیدند، او که تنها در دلش ایمان داور را گرفت. یا ابو طالب تا زنده بودی از پیغمبر دفاع کردی، تا تو بودی کسی جرأت نداشت به پیغمبر جسارت کنه. بس که خود دل واپس حال پیغمبر بوده ای، چه کشیدی لحظه ای که فاطمه در را گرفت. من نمیدانم اگر بودی چه حالی می شدی، بی حیایی که به کوچه راه مادر را گرفت. بین آن کوچه نبودی و ندیدی که چه شد، مجتبی در کوچه ها چشمان خواهر را گرفت. زن زدن در بین کوچه باب شد ای وای من، کربلا هم یک حرامی گوش دختر را گرفت. یا ابو طالب سرت بر دامن احمد ولی، بین گودی بی ادب از پشت سر را گرفت. ای وای ای وای، چه تجلیلی چه احترامی کردن پیغمبر. اما لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، چطور بود تشییع مولای ما سید الشهدا؟ نانجیب دستور داد از باران نعل تازه زدم، 3 مرتبه صدا بزنید یا حسین یا حسین یا حسین، جهت تعجیل فرج امام زمان و هدیه به کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها صلوات عنایت بفرمایید. سیدی یا
أصيب العدل بقلبه وبدا الجرح عميقا به، فأنت له رفعت مقاما. يا عالي المقام إن بكى الإحسان بدمع